بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ اور آج میرے پاس دو تین اہم خبریں ہیں۔ وہ خبریں کیا ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات، لاہور جو کہ ایک طویل عرصے سے بلدیاتی اداروں سے، بلدیاتی قیادت سے محروم تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ ادارے بحال کر دیے گئے۔ بحال کرنے کے باوجود وہاں پر لارڈ میئر ٹاؤن ہال میں چاہتے ہیں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، وہاں پر ڈپٹی میئر چاہتے ہیں، ارکان چاہتے ہیں، وہ اندر نہیں جا سکتے۔ جب اندر ہی نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال دوسرا اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ابھی تک جو قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور اس پر ظاہر ہے لاہور ہمارا شہر ہے اور یہاں کی اگر بلدیاتی حکومت بحال نہیں ہوتی تو اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے، جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور کی سیاست میں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی فیملی اہمیت رکھتے ہیں۔ جاتی عمرہ جو کہ رائیونڈ روڈ پر واقع ہے، اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ شریف فیملی کے وہاں پر جو گھر ہیں، جس جگہ پر گھر بنائے گئے ہیں، وہ گھر محکمہ اوقاف کی زمین پر بنے ہیں۔ یہ سرکار کی طرف سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف فیملی کے گھروں کی 127 کنال اراضی جو ہے اس کا انتقال میاں محمد نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم کے نام سے خارج کر کے محکمہ اوقاف کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں پر جتنی زمین ہے اس کو اب ایک یہ سمجھ لیں کہ متنازع ہو گئی۔ یہ سمجھ لیں کہ حکومت جو ایک مہم چلا رہی ہے قبضہ گروپوں کے خلاف اور ختم کیے جا رہے قبضے، اس سے پہلے آپ نے کھوکھر برادران کے حوالے سے دیکھا، آپ نے باقی جگہوں پر دیکھا جو کارروائی ہوئی، یہ امکان پیدا ہو گیا کہ حکومت اب چاہے تو وہاں پر کارروائی کر سکتی ہے، اس کو گرا سکتی ہے، کیونکہ بورڈ آف ریونیو میں اور دیگر جگہوں پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کے ذریعے یہ کام کر دیا گیا ہے کہ اراضی ایک مرتبہ پھر حکومت پنجاب کے نام پر ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ جب وہ اراضی ٹرانسفر ہو گئی، ملکیت حکومت اوقاف کی آ گئی تو وہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی اگلی پیش رفت یہ ہے کہ شریف فیملی کو اس کی سنگن مل گئی، انہوں نے ماتحت عدالت میں جا کر اس پر ایک حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے۔ 27 اپریل کو اس پر اب باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ کام جو ہے حکومت نے بڑی خاموشی سے کیا، کہا جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شریف فیملی کو پتہ چلا، وہ عدالت میں چلے گئے، عدالت سے یہ خبر جو ہے باہر آ گئی، اور شریف فیملی یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت سیاسی انتقام میں، بغض میں اور انتقام میں جعلی دستاویزات جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، اور یہ اسی طرح کی کارروائی ہے جس طرح اس سے پہلے مشرف دور میں ماڈل ٹاؤن میں شریف فیملی کے گھروں پر قبضہ کیا گیا تھا اور وہاں پر بزرگ اور لاوارث افراد کو ٹھہرا دیا گیا تھا۔ یہ اسی قسم کی کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا آگے کیا بنتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لاہور کے بلدیاتی اداروں پر بھی بات کریں گے، اور میں اس کے لیے یہاں پر جو میرے مہمان ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، آپ لاہور کے لارڈ میئر ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا میں آپ موجودہ لارڈ میئر کہوں، سابق لارڈ میئر کہوں، اس کا فیصلہ چلیں میرے خیال ہے عفیف صدیقی صاحب سے کروا لیتے ہیں۔ عفیف صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ قائد اس پہ اختلاف ہیں اسی ایوان کے جس میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور میرے خیال ہے آپ بھی داخل نہیں ہو پا رہے ہوں گے، اور بحال آپ بھی ہو گئے، مبارکباد آپ کو بھی۔ پتہ نہیں مبارکباد آپ کو بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے، یہ زبردستی بنا رہے ہیں کیونکہ حکومت کا موقف کچھ اور تھا۔ اور اس کے ساتھ میں مشکور ہوں عامر سلامت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ عامر سلامت لاہور رنگ کے سینئر رپورٹر ہیں اور ضلعی حکومت کو، بلدیہ کو کور کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا تفصیل جان لوں کہ یہ جو شریف فیملی کے جاتی عمرہ والے گھر ہے، یہ درست ہے کہ یہ کوئی محکمہ اوقاف کی اراضی ہے، اس پر ناجائز طریقے سے کوئی کسی وحیدہ خاتون کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی، وحیدہ سے پھر بیگم شمیم اختر کے نام پر ٹرانسفر ہوئی، اور یہ کام اس طرح 2015 تک جو ہے 1979 سے لے کر اب تک 2015 تک یہ پوری کارروائی ایک لمبا عرصہ ہے اس میں مکمل کی گئی، یہ درست بات ہے؟ نجم صاحب، انفارچونیٹلی جس طرح سے یہ آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، یہ اسی کی میں نے قبضہ گروپ پر بھی پروگرام کیا تھا، میں نے کہا تھا میں نے سوال کیا تھا اس میں سیم کرائٹیریا اسی طرح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ریونیو کی ڈپارٹمنٹس کی پراپرٹیز واگزار کروائی جا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات ہے، ملک کا وزیر اعظم رہا ہو،
وزیر اعلیٰ رہا ہو وہ اپنا گھر اس طرح سے اندر لے لے، ایک بڑی عجیب بات، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیس چلتا ہے، آپ ان کو نوٹسز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایگزامپل کوڈ ہوتی ہے کہ اگر اوقاف کی جگہ تھی تو متعلقہ لوگوں کو جو نوٹسز سرو کیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلان بندے کو یہ ڈسپیوٹ ہے، وہ وہاں پر بلاتے ہیں، آمنے سامنے سنا جاتا ہے۔ یہ ایک آپ ایسا بنیادی بات کر رہے ہیں کہ اگر بیگم شمیم اختر کے نام سے ایک انتقال خارج کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کارروائی کہاں پر کی گئی؟ کیا بیگم شمیم اختر اور ان کے وارثان، وہ تو انتقال کر چکی، ان کے وارثان جن کے نام پر یہ پراپرٹی، کیا اس کی جو اب تک کی خبریں ہیں، جو عدالت میں ریکارڈ سامنے نظر آتا ہے، جو باقی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ اس کا کاروائی نہیں کی گئی، بس خارج کر دیا۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، افسران ڈر رہے ہیں۔ اب یہ آف دی ریکارڈ لاہور کا ایک بڑا افسر ہے بڑا، اس نے کہا یار یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں، اس میں ہم جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، اور ایک اور کویسچن مارک ہے، یہ کیسے نکل جاتا ہے؟ اب ایک اینڈ لائن کا جو آفیسر ہے جس نے کاروائی کرنی ہے، اس تک کو نہیں پتا کہ یہ ہوا کیسے ہے کہ ایک آرڈر فائل کیے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور اس پر کاروائی کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ان کے ہاتھ لگے اور وہ عدالت میں جا کے انہوں نے اس وقت چلنا تھا جس طرح کھوکھر برادران گڈیاں پہنچ جاتی۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ عفیف صاحب کے پاس کچھ انفارمیشن ہے، کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ عفیف صاحب یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ یا تو عدالتی احکامات کو مانا جائے، اس میں کہیں کہ جو ہمارے حق میں ہے وہ سب اچھا ہے، اور جو ہمارے خلاف آیا ہے وہ عدالت نے کوئی باعث فیصلے کیے ہیں۔ محکمہ اوقاف نے اپنا دیکھنا ہے کہ پہلے وہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جب حکمران اس وقت کے ہر چیز پر مسلط تھے تو منمانیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ حکومت آئی ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ میرٹ پہ باتیں ہو رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں میں منمانیوں میں اتفاق کرتا ہوں، منمانیاں ہوتی ہوں گی، جب حکمران ہوتے ہیں، کوئی بھی حکمران ہوتا ہے وہ اقتدار میں منمانیاں کرتا ہے، لیکن اکتوبر 99 سے لے کر اگر اب 2008 2009 2007 8 9 تک آ جائیں تو یہ منمانیوں کا دور نہیں تھا۔ یہ دور وہ تھا جب مشرف صاحب کا دور تھا، ماڈل ٹاؤن کے گھر جو تھے وہ قبضے میں کر لیے گئے تھے، جاتی عمرہ میں باقی جگہوں پر پولیس تھی، رینجرز تھی، ہر جگہ فورسز موجود تھی، تو اس دور میں بھی یہ کام نہیں ہوا۔ یہ ماڈل ٹاؤن کے گھروں پہ اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کے ایسٹس کو قبضے میں لیا گیا تھا۔ یہ تو جاتی عمرہ میں جو 26,000 کنال پر 3 موضع اس میں آتے ہیں، وہ ان کی وراثت نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کا علاقہ نہیں ہے۔ شریف فیملی نے یہ مختلف وقتوں میں اس میں زمین کی خریداری کی ہے، تو حقیقی طور پر وہاں پر محکمہ اوقاف کی یا کچھ ایسے لوگوں کی بھی زمین ہوگی جو نہیں فروخت کرنا چاہتے تھے، وہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، صرف اوقاف کی بات کرتے ہیں۔ اوقاف والے اگر اندر خانے رکھ کے اگر تحقیق اپنی مکمل کر کے اگر قانون کے مطابق کچھ کر رہے ہیں تو اب عدالت میں کیس ہے، اب یہ انہوں نے بھی ریکارڈ لے کے جانا ہے۔ وہ تو شریف فیملی گئی نا عدالت میں، سرکار تو نہیں گئی عدالت میں، سرکار نے کسی عدالت میں نہیں گئی۔ نجم صاحب قطع کلامی آپ یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ایک جو نوٹس سرو کرتے ہیں نا، اب جیسے یہ آپریشن ہوئے سے ایک چیز بڑی واضح تھی، جن کا انہوں نے آپریشن کرنا ہے، مطلب شمیم اختر کو نوٹسز نہیں کیے گئے، جو اس سے پہلے جن کے نام تھی ان کو نوٹس سرو کرتے ہیں جو مطلب رابطے میں نہیں ہوتے، ادھر سے کیس کا ڈیسیژن کرا کے یہ ایک طرفہ کاروائی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بلایا جائے وہ اپنا موقع پیش کرے گا۔ یہ ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک اشروں سے بلکہ صدیوں سے کہہ لیں ایک آزمودہ طریقہ کار ہے کہ ایسے لوگوں کو۔ میں عامر بھائی سے اور آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جس نے کچھ ہیرا پھیری کر کے یا ریکارڈ میں تبدیلی کر کے یا غیر قانونی طریقے سے زمین پہ قابض ہوا ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے، ہم اس محکمے پہ کریں گے جو اس وقت کاروائی کر کے واگزور کرانا چاہ رہا ہے۔ نہیں ڈسپیوٹ میں تو سر بڑی سمپل بات کر رہا ہوں نا، میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ آ گیا، میں محکمہ اوقاف ہوں، آپ ایک سیاسی خاندان، اب ہمارے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اگر تو محکمہ اوقاف نے خود ہی کر دینا ہے، خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی قبضہ کر لینا ہے، پھر ڈسپیوٹ 2 پارٹیوں کا تو نہ ہوا۔ یہ تو اب خیر بہرحال یہ معاملہ جب ڈسپیوٹ ہو تو عدالت میں اس وقت ایک تو حکومت جو ہے قبضہ گروپوں کے خلاف مہم چلا رہی ہے، ختم کر رہی ہے، آپ اپنے دور میں کیوں نہیں کر سکے؟ قبضہ گروپ ختم ہونے چاہیے تھے، پتہ چلنا چاہیے تھا کس کس کا ناجائز قبضہ ہے۔ اب وہ قبضے سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں اور اس میں اس قسم کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آپ اس پوری مہم کو اور شریف فیملی کے حوالے سے اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ قبضہ گروپ جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، زمین جو ہے واگزار کروائی جا رہی ہے۔ آپ اپنا کیمرہ لیں، جی ہم سارے چلتے ہیں، میں لاہور کا میئر ہوں۔ جو گورنمنٹ کہتی ہے نا جی ہم نے جہاں سے قبضے خالی کرائے ہیں وہاں جا کے اس کی حالت دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔
کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح جگہ پڑی ہیں، کاغذوں پہ کاروائیاں ہوئی ہیں، ڈوزر چلا کے یہ جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے زیادہ تر شریف فیملی کی اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کے جو ریونیو کے کیسز ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کیسز ہے، جن کے اوپر لوگ 30 50 60 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ عدالتوں کے بغیر ان کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ لکھی پڑی بات ہے، اور جس پارٹی کو بھی گریو پارٹی ہوتی ہے وہ یقیناً جب اس کو کوئی ایک آدمی جاتا ہے کورٹ میں، کورٹ سے وہ باقاعدہ نوٹس ایشو ہوتے ہیں، وہاں پر کیس چلتے ہیں، ریکارڈ لیا جاتا ہے، ریونیو والے آتے ہیں، اگر سرکاری محکموں کے ساتھ ہے تو سرکاری محکمہ جو ہے وہ سارا ریکارڈ لے کر آتا ہے۔ کوئی ایسی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ بغیر قانون کو انوالو کیے ہوئے پرانی پراپرٹیز کے اوپر جا کے کوئی بندہ بیٹھ جائے۔ ہاں سڑکوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، وہ مساویاں نکلتی ہیں، وہ بھی نہیں لوگ توڑنے دیتے، جا کے عدالت ان کو سٹے دیتی ہے، کس لیے کہ اس کو سنا جائے۔ مساویوں میں وہ جگہ اشارہ عام ہے، اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بغیر فیصلے، عدالت کے فیصلوں کے بغیر۔ میں سرکار کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، ایک فکر irregularity اگر ہو گئی ہے بغیر نقشے، کیونکہ گھر بنایا گیا، زمین بھی سرکاری ہے، تو پھر اس محکمے کو وہاں تک حق پہنچتا ہے کہ بغیر نقشے کے جو ادھر کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کو وہ گرا دے، اور وہ بھی باقاعدہ نوٹس لیتے ہیں، اور جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ بھی کورٹ کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 40 سال سے، جو 50 سال سے میاں شریف صاحب نے جو پراپرٹیز خریدی ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے نام ہے، پھر آگے سے بچوں کو منتقل ہو گئی ہیں، تو آج 40 سے 50 سال سے جو وہاں سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج ہی ایک دم، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو پارٹی جو ہے اس کو اندھیرے میں رکھ کے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو اوقاف والے خود ہی جاگ گئے، تو اس طرح یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور آپ کو جملہ کہہ دوں، جس ملک میں حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان which is the supreme judicial آرگنائزیشن کہہ لیں یا عدالت کے لیے اور کوئی لفظ جو ہے استعمال کرنا بھی غیر مناسب ہے، اس کے فیصلے کو اگر حکومتیں نہیں مانتی ہیں تو پھر تو اس حکومت کا جو ہے دور ہے وہ بڑا واضح ہو گیا، ان کے ارادے بڑے واضح ہیں۔ مارشل اللہ جب لگتی ہے نا، تو جب چیف آف آرمی اسٹاف آ کے مارشل اللہ لگاتے ہیں نا، ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ، 3 مارشل اللہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو گئی ہے، ابتری ہو گئی ہے، نظم و نسق خراب ہو گیا ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، پراپرٹیز کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، کشت و خون ہے، اور اس لیے یہ جب ساری چیزیں ملک کے سلامتی کو اتنا خطرہ ہو گیا کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے بچانا ہے، تو وہ بھی آ کے 2 4 5 منٹ کی جو تقریر ہوتی ہے اس سے آدھا ٹائم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اس کے بعد یہ لگ جاتا ہے، لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، ایک دم پیس لاتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو افراتفری ہوتی ہے اس کو ٹھہراؤ میں آتا ہے۔ تو یہاں تو ساری وضاحتیں بھی ہوتی ہیں، ساری ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کورٹوں میں فیصلہ چلا۔ بھائی اگلا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے بلدیاتی، یہ تو ایک بڑی خبر آگے میں نے آپ کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس عدالت کو جہاں پر 2.5 سال کیس چلا اور کوئی 11 12 پاکستان کی 3 مختلف بینچز کے تھرو ہوتا ہوا چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچا، اس فیصلے کو نہیں مانا جا رہا، تو یہاں تو اندر لکھانے پہ آگے جو مرضی کر دیو، تو یہ تو بہت آگے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مارشاءاللہ بھی پیچھے رہ گیا، تو it can be done, anything they want to do they are doing it, but عوام کی آواز، عوام کی طاقت اور اللہ کا انصاف، اس سے کوئی شخص جو ہے نا بچ نہیں سکتا۔ مجھے آج یہ پتا ہے کہ جہاں پر انصاف کو اس طرح تہو بالا کر دیا جائے، فنڈامنٹل رائٹس کا پورا چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں یہ بالکل صریحاً اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کیا بات کریں، شریف فیملی والی حفیظ صاحب بات ایک طرف رہنے، میں نے وہ آپ کو مثال دی، ابھی آپ اگلا ٹاپک پہ آ جائیں، بالکل آ جاتے ہیں، اس پہ آ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، ٹاؤن ہال میں میں وہاں پر موجود تھا، پہلے دن بھی موجود تھا، بعد میں میں نے دیکھا خود میئر جو ہے وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی حکومت کے حکم پر بیوروکریسی اس کو دروازے بند کر دیتی ہے، ان کو داخل نہیں ہونے دیتی۔ باقی اختیارات تو بعد کی بات ہے نا کہ لاہور کے اختیارات کب ملیں کب نہیں، یہ چیخ رہے ہیں اس پہ، توہین عدالت کی بات کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، بلدیاتی نمائندہ ہوں، اور اس کے 2 پہلو ہیں جو فیصلہ آیا ہے۔ ایک تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں اور ہمارے قائدین ہیں وہ کسی بھی عدالت کے کوئی بھی فیصلہ ہے تو اس کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی پاسداری ہونی چاہیے اور ان فیصلوں پر آگے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب یہ بلدیات کا جو ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور اس پہ ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے
تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد حکومت پنجاب اس پر عمل درآمد شروع کر دے گی. اور یہ جو اب اس پہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو 2013 میں سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے تھے کہ بلدیاتی ادارے الیکشن کروائے جائیں، تو اس وقت 148 کے تحت الیکشن کروا دیے گئے، لیکن وہ لولے لنگڑے ایسے ہم بلدیاتی نمائندے تھے کہ ہم ہمارے ڈپٹی میئرز کو ہم نے مال روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا. موجودہ گل کریے 2013 تے نہ جاؤ ہونے تو پھر آ جانا کھا گئے پی گئے لوٹ کے بلدیاتی. نہیں، میں کھانے پینے کا تو سب کو پتہ چل گیا ہے. وہ تو میں اس پہ پھر ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، ایک سپریم کورٹ کا اور فیصلہ آیا تھا جس پہ ان کو ایک مافیا ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور پھر یہ اپنے غلط بیانیاں کر کے جھوٹی سچی رپورٹیں بنا کے یہاں سے چلے گئے. عدالتی فیصلے اچھے لگیں تو بہت اچھے ہیں. اگر ان کے خلاف آئیں، اب تو آ گیا نا سر، اب تو آ گیا نا جی، اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. جی، اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو اس کے اوپر پنجاب حکومت کرے گی. آپ نے یہ کہا فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا اس کا. میں اس پر ایک اعتراف کرتا ہوں کہ میئر صاحب، اب پھر میں یہی کہوں گا کہ سابق میئر صاحب قانون نے میئر بنایا، قانون نے میئر بنایا، پی ٹی آئی کی پروسیس میں. اچھا، میئر ان پروسیس یہ بھی یو سی چیئرمین بن چکے ہوئے ہیں. یہ میری طرف سے بالکل جا کے اپنے دفتر سے میں بیٹھے، میں میئر ان کو باقاعدہ استدعا بھی کر رہا ہوں، ڈائریکشن بھی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس ہاؤس کا حصہ ہے جس کا میں سربراہ ہوں، اور یہ کر بھی رہے ہیں. میں آپس کی بات ہے، میں نے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں کہ جی آپ بحال ہو گئے، تو یہ کہتے ہیں جی ہاں بحال ہو گئے، بہت شکریہ، مبارکیں بھی ملی ہیں. مبارکیں بھی لے رہے ہیں. ہمارا جو ہم بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں نا جی، یہ حادثاتی طور پہ یا کسی کے کہنے پہ نہیں بنتے. یہ جس میں جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور بڑی مشکل کام ہے سیاست، بہت مشکل کام ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں. تو بلدیات میں ہم الیکشن ہارے یا جیتے ہیں، ہم عوام سے رابطہ ہمارا رہتا ہے. مجھے بریک پر جانا ہے. عامر صرف ایک کمنٹ کیجئے گا، اس وقت ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے، نوٹیفیکیشن ہو جائے، یہ درست ہے؟ جو قانونی ماہرین ہیں بڑے، ان کی جانب سے یہ شارٹ آرڈر بڑا واضح ہے اور ان کی بحالی کر دینی چاہیے. شارٹ آرڈر واضح ہے، یعنی کہ اس کے اندر ابہام نہیں ہے. کیونکہ تمام اٹارنی جنرل جو وہاں پر تھے، تمام محکموں کے ڈپارٹمنٹوں کے لوگ اس فیصلے کو سننے کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو پھر ابہام کچھ رہ نہیں جاتا. چونکہ قانونی ماہرین سے بات ہوئی، ان تمام کا کہنا ہے کہ یہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے، ڈیسیژن ہے. ابھی تفصیلی آرڈر سے پہلے ان کی بحالی میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کا کچھ جو ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو گیا جس کا ریویو فائل کرنا تھا انہوں نے. اب ریویو فائل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جس بینچ نے فیصلہ کیا، اس کے خلاف ریویو میں جانا بھی ایک بہت بڑی کوشش ہوگی، بڑی ایفرٹ ہوگی، چھوٹی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال میرے صاحب یہاں پر کل ہم نے سبمٹ کر دیے. آپ توہین عدالت کی، توہین عدالت ہو رہی ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف موقف یہ ہے کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا، عامر سلامت کہتے ہیں کہ آرڈر بالکل واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو چارج دے دو. لیکن دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا، اس چیز کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا، کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کس چیزوں پہ اختیار دینا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کہاں تک رکھنا ہے. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں لاہور کے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے. لاہور سمیت پنجاب اور پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. پنجاب کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بحال کیا گیا، لیکن ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. یہاں پر دو موقف سامنے آ گیا. آپ نے کہا کہ بالکل عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، لیکن تفصیلی فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے. حکومت جو ہے انتظار کر رہی ہے. حکومت جیسی آئے گی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر عمل درآمد کرے گی. عامر سلامت کہتے ہیں کہ واضح ہے، فیصلہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے. جب ابہام کوئی نہیں ہے تو پھر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تفصیلی فیصلہ آ جائے، اس کا انتظار کر لیا جائے. دیکھیں میری عرض سنیں آپ. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا، وہ شارٹ آرڈر پہ گئے تھے پرائم منسٹر صاحب. پاناما میں کیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کو شارٹ آرڈر کے اوپر ساری کارروائی شروع ہو گئی تھی، اور عوام کو کئی دفعہ جو ہمارے جیسے لے مین ہے نا، ان کو وہ پہلا شارٹ آرڈر کے اوپر جو آتے ہیں نا ایکشنز ہوتے ہیں، انہی کا پتہ ہوتا ہے، ڈیٹیل فیصلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. شارٹ آرڈر جو ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا کرکس ہوتے ہیں. اور اس میں دیکھیں جو ہماری ہے نا اپلیکیشن پٹیشن، اس کی پہلی لائن انہوں نے لکھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں، پٹیشن نمبر 48 از الاؤڈ، یعنی کہ اس منو ان جو ہے اس پٹیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد جو آگے لکھا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں پنجاب کی،
جس سیکشن 3 آف 2019 کا جو پنجاب بلدیاتی ایکٹ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا، اس میں جو سیکشن 3 ہے وہ قانون سے، کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے. صحیح بات ہوگی سیکشن 3 اور اس کے تحت جو یعنی کہ دو کام ایک لائن، اس کے تحت جو حکومتیں توڑی گئی ہیں ان کو اس سے پہلے ایز ور ایگزسٹنگ، جس طرح وہ ایگزسٹ کر رہی تھی، چل رہی تھی، ایگزسٹنگ کے جو مطلب ہے وہ واضح ہے، اس طرح بحال کی جاتی. اب ایگزسٹ وہ کیسے کر رہی تھی؟ 2013 کے قانون کے تحت. 2013 کے قانون کے تحت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی. اب یہاں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ ان کو صرف ہٹ درمی ہے، ادروائز سرکاری جو گروپ انہوں نے افسران کا اور سرکاری ملازمین کو بنایا ہوا ہے، اٹ از آلویز اے ٹرانزیشنری پیریڈ. جب ایک لوکل گورنمنٹ کا ٹائم پورا ہو جائے گا، یہ 2013 کے قانون میں بھی ہے، 2019 کا ان کا شاید 386 یا 300 کچھ ایسے کر کے، اس میں بھی یہ صرف سرکاری ملازمین جو ہیں یہ اس ٹرانزیشن پیریڈ میں پوری مدت کے لیے جب الیکشن پوری ہو جائیں گے اور اگلے الیکشن ہو رہے ہوں گے. انہوں نے ماما بناتا ہے. یہ ساریاں حکومتاں، ساریاں ساڈیاں یوسیاں جڑیاں سن نا 274، انہوں نے ختم کر کے لاہور میں انہوں نے 100 دفتر بنا دیے ہیں کارپوریشن کے، اور وہاں وہی سیکٹری کلرک جو تھے وہ باس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ جو دفاتر ہیں وہ کدھر کدھر ہیں. ایک سیکٹری کے پاس 4 5 یوسیز کا وہ چارج ہے. اچھا، اب آرٹیکل 140A جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو چارج دیا جائے گا. ان کو کیا کیا دیا جائے گا؟ پولیٹیکل، فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. لوگ جو ہیں اپنا الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی بھی یہ خلاف ورزی میں جا رہے ہیں اس وقت. کیوں کہ وہ تو ایک ٹرانزیشن میں آتے ہیں نا. تو آپ نے کہا کہ 1 سال میں الیکشن کرائیں گے، اپنے قانون میں کہا، پھر انہوں نے 21 مہینے کہہ دیا. تو چیف جسٹس صاحب نے خود پوچھا یہ، تو بھائی اب 21 سے آگے کہاں تک جانا ہے آپ نے؟ تو وہاں پر ڈی جی الیکشن، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر ڈی جی الیکشن نے کہا کہ یہ جی ان کی پہلا اصل قانون جو ہے، اس کے بعد جو اس سے بڑی امینڈمنٹس کی کتاب آئی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کب الیکشن کرا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ امینڈمنٹس ہیں تو مجھے آج پتہ چل رہا ہے. تو اب تو ہمیں جو پرانی تیاری تھی وہ ساری ختم کر کے تو ہم نے نئی تیاری کرنی ہے. کتنا ٹائم لیں گے جی؟ انہوں نے کہا جی اٹ ول ٹیک کنسیڈریبل ٹائم. یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں تھے، الیکشن کمیشن کے سارے ذمہ داران وہاں تھے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جو آفیسرز تھے وہ وہاں تھے، پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز وہاں تھے. تو اب اس چیز کو اگر یوں ان آئسولیشن چلے مان بھی لیتے ہیں کہ جی ان کو سمجھ نہیں آ رہا، تو وہاں پر جو ساری باتیں کر کے چیف جسٹس صاحب نے کی، ان کے ساتھ 2 محترم جج اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ساری چیزیں تو ایک بالکل اٹ از ایبسلیوٹلی کرسٹل کلیئر. اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں قانون تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب قانون عمل درآمد کروانا کس نے ہے؟ حکومت نے. اور حکومت کیا ہے؟ چیف منسٹر اور اس کے منسٹر. وہ جو افسر ہیں بیچارے وہ پھنسے ہوئے ہیں. کل بھی وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو کسی چکر میں آگے وہ تو معافیاں مانگتا پھرتا ہے. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے کہتا ہے جی اس کی معافی پلیز قبول کریں. اب نور الامین مینگل کی بات کر رہے ہیں. میں تو سیکٹری کہوں گا نا، ہو سکتا ہے میرا بھائی ہو، مگر میں نے تو اس وقت یہی کہنا ہے نا کہ ڈی سی او ہے، کافی سمجھدار بنتا ہے ویسے. اور یہ یار گل یہ کہ جڑے الیکٹڈ لوگ نے نا، میں نے دیکھے پہلے 140 کا دیا نا، یہ مملکت خدا داد پاکسان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ منسٹر میں جاتا ہے، یہ سیکٹری اس کا گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے، ہم کس کے خلاف گئے ہیں؟ گورنمنٹ آف پنجاب ہم نے لکھا ہے. اب اس میں آفیشل کاروائی میں کون آئے گا؟ چیف سیکرٹری آئے گا، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آئے گا. انہوں نے کون سا موقف لینا ہے؟ جو ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے، دیٹ از ٹو سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں. آج پی ٹی آئی کے ہیں، کل پی ایم ایل این کے ہوں گے، کل ہمارے بات. اگر ہم جائیں بنیادی طور پہ عثمان بزدار صاحب پہ بات کرتی ہے، ان پہ اور ان کی کیبنٹ پہ، اور ان کو ہدایات جو ہیں آبویسلی جو پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر ہیں پروبیبلی وہ دیتے ہوں گے. آپ عمران خان صاحب تک لے گئے. نہیں، وہ اس لیے کہ پنجاب جو ہے نا ورچولی اٹ از بینگ گورنڈ بائی دی پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ بیچارہ جڑا بزدار صاحب نے، اللہ انہوں نے خوش رکھے، یہ تے تیار تیور ہو کے کل اتنے سرگودے آنا سی. پرائم منسٹر صاحب نے انج جہاز سے بیٹھا تھا جویں انہوں نے 50 اسائنمنٹاں کرنی ہیں تو 60 دورے کرنے نے. وہ ایک جگہ بھی افتتاح تے جانا بھائی، اور میرا بھی پیسہ اس ہیلی کاپٹر سے خرچ ہویا، میں نہیں ٹیکس دیندا.
میں سگریٹاں تے ٹیکس دینا, میں چاہ دی پتی تے ٹیکس دینا, میں دودھ دے ڈبے تے ٹیکس دینا. اس پہ میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا, بڑے محترم ہیں, اس پہ کوئی سری پائی یا ناشتہ یا افطاری ہیلی کاپٹر میرا پرابلم اٹھا گیا اپنی پارٹی دی پالیسی دا. اور یار کوئی گواہی وہ نہیں, سانو ایک بزرگ خاتون نے آگیا کہ جھوٹی گواہی نہ دینا. ہمارا بڑا دل دکھتا تھا کہ جب مری ہیلی کاپٹر جاتا تھا کھانے لے کے تو ہمارے وہ خون پسینے کی کمائی تھی. یہ سارے پروپیگنڈا ہے. تو کیا انہوں نے دیکھا, کیا ان کا کوئی بالکل دیکھا کیا ابھی تک قائم ہے؟ میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. نہیں اچھا چلیے واپس آتے ہیں کریم صاحب, اس اب ٹاپک پہ آ گئے. ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت جب 274 ہماری یونین کونسلز تھیں وہ ڈیزالو ہوئی, تو اس کے بعد منشور کا حصہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور محترم ہمارے سیاسی قائد عمران خان صاحب کا یہ منشور ہے کہ بلدیات کے نمائندوں کو اختیارات دیے جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے بعد مسائل منشور یہی ہے جی, منشور ہے ہماری. اور میں ایز اے ورکر میں یہ چاہتا ہوں کہ بلدیاتی نمائندہ جو ہے جیت کے جو آیا ہے, بے شک نون کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے, اس کو اختیار ملے اور تاکہ عوام کو سہولت فراہم کر سکے. اب چونکہ یہ جو معاملات ہوئے اس پہ بہت سارے پہلو ہیں کہ ہم جب اچھا ایک منٹ, جس سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس فیصلے کی یہ بات کر رہے ہیں, جس پہ ہم پوری بات کر رہے ہیں, جس کے امپلیمنٹ نہ ہونے کی, کیا اس کے نتیجے میں آپ کا جو قانون بنایا گیا تھا, آپ نے جو بلدیاتی اداروں کا قانون بنایا تھا, وہ تو ختم ہو گیا؟ میں اپنے بھرا دی گل اگے ٹورنا اور بالکل انہی کی الفاظ میں بولوں گا. بالکل آپ بالکل یقین رکھیے. چیف جسٹس صاحب نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ گیو می اینی ون ریزن کہ آپ نے یہ بلدیاتی ادارے کیوں توڑے. ٹھیک ہے, اب یہ پتہ کدھر آ رہے تھے کہ وہ قانون گندا تھا, 2019 کا اچھا تھا. بے شک آپ اسی قانون کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا بھائی کہنے لگا تھا. دیکھیں آپ اس قانون کی سن لیں. 2019 کے قانون کی پہلی جو کتاب برآمد ہوئی وہ کتنے صفحوں کی تھی؟ 67 پیجز کی. اور اس میں جو وہ تھے سیکشنز تھے وہ کتنے تھے؟ ذرا غور سے سنیے گا نا, جو 320. جی, اس قانون سے پہلے جب ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے اپنا لے کر کے, جی ہمیں غیر قانونی طور پر توڑا گیا, تو الیکشن کمیشن کے بندے نے یہ کہا کہ جی ہم نے 42 امینڈمنٹس کروا لی ہیں اس قانون میں صرف الیکشن کو سموتھ لائن کرنے کے لیے. یہ بات ایک پوائنٹ یہاں ہو گیا. اب اگلا آپ سن لیں, اس میں 1 سال تھا. اگلا قانون جو عوام کی حالت بہتر بنانے کے لیے تھا, اس کی امینڈمنٹس آ گئیں. اس کے کتنے صفحے تھے؟ 72. پہلے کتنے تھے؟ 67. اور اس کے پیراز کتنے تھے؟ سیکشنز کی جگہ پیرا لکھا ہوا ہے 111. آپ کتاب کھول کے دیکھ لیجئے کہ اس میں منیمم ہر پیرے میں 2 سے لے کے 20 تک سب سیکشنز ہیں. اور پھر میں نے ایک دن کورٹ میں سرکاری وکیل کو بتایا, میں نے کہا تیجی بھی تیار جے 22 صفحیاں دی. وہ کہتا تھانوں کس طرح پتا؟ میں کہ میں لاہور چلے نا. کل بیچارے گورنر نے 22 صفحے کی ایک اور امینڈمنٹ نکالی ہے ان دونوں کے اوپر. اب مجھے یہ بتائیں, عفیف بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ان کی حالت بہتر بناؤں گا, اور کورٹ میں سرکاری وکیل نے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہی کہا کہ جی نیا قانون جو لائی ہے پارٹی وہ بہتر ہے. انہوں نے کہا ڈونٹ بی اے پولیٹیکل پرسن, ٹاک اباؤٹ دا فیکٹس. تو فیکٹس یہ ہیں کہ ابھی تک یہ قانون کو ایک کتاب کی شکل میں نہیں لا سکے. میں اپنے بھائی کو جن کے پاس ہوں گی یہ تینوں حصے دے دیتا ہوں, اے ذرا تینوں کٹھیاں تے کر دیں. وہ ایک بائی اٹسیلف جس قانون کی سمجھ ہی نہ لگے, ایک نیا قانون, اس کے بعد ایک نیا قانون, اور اس کے بعد ایک نیا قانون, اور پھر نیا 3 آ گئے. اور 42 امینڈمنٹ. اچھا اس میں جو لو جناب انج نہیں ہے یہ گل میں غلط تو نہیں آکی کہ 3 آ گئے. اب آپ کو بولنے کا میں تھوڑا سا بولنے کا موقع حفیظ صدیقی صاحب کو بھی ملنا چاہیے. عامر بھی بیٹا سن رہے ہیں. ایک سوال ہے, وہ جو پہلا تھا جس کے بارے میں مجھے سب سے بڑا ریزرویشن یہ تھی کہ ہماری ضلعوں کی حیثیت ختم کر دی گئی تھی, ضلع ختم کر دیے گئے تھے تحصیل کی سطح افسران کی گل مان لی, ڈی سی کا راج تھا. کیونکہ لاہور کی پہچان لاہور سے ہے, یا آپ لاہور سے باہر چلے جائیں, مجھے نہیں پتا کہ گجرات کی یا گجرانوالہ کی تحصیلیں کون سی ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ گجرات ہے, گجرانوالہ پہچان. اسی لاہور آنگے جی بیٹھے ہیں نا جی. ہاں, میں اس وقت پورے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ ختم ہو گیا, اس کی وہ پہچان ختم ہو گئی, تحصیلوں پہ آ گئے تھے. حفیظ صاحب جتنی باتیں انہوں نے کی آپ نے ان سب کا جواب دینا ہے, لیکن یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حفیظ صاحب بھی کچھ بولیں. وہ کرن صاحب ان کی باتیں بھی خود ہی بتائی جا رہے ہیں اور خاص اینگل میں بتائی جا رہے ہیں, اور حفیظ صاحب بول نہیں رہے. کیوں نہیں بول رہے اس بریک کے بعد؟ ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات ہو رہی ہے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے, ان کی بحالی کے حوالے سے, کہ ان کی بحالی میں جو تاخیر ہے وہ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل جی یہ جو تاخیر کی جا رہی ہے توہین عدالت ہے, اور ہم نے اس پر باقاعدہ ایک ریٹ بھی داخل کر دیا, اس پر کر دیا. باقی آگے ڈیٹیل میں چلے جائیں, وہ ساری ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی کہ یہ اب توہین عدالت ہو رہی ہے. اگر
2013 کا قانون جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ لولا لنگڑا تھا، برا تھا، غلط تھا، 2019 کا اچھا تھا. عدالت نے 2019 کے قانون کو بھی ایک طرح سے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ڈال دیے، اس پر اعتراض کر دیا. باقی کہانی ساری کی ساری 67 صفحوں کی، 72 صفحوں کی، 22 صفحوں کی وہ بھی سنا دی گئی. تو اب قانون ہے کیا، کس کے تحت چلیں گے آپ؟ اچھا تھوڑا سا اس پہ میں عرض کروں کہ 2013 کا جو بنا تھا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت ہمارے الیکشن ہوئے تھے، وہ حقیقتاً لولے لنگڑے تھے، یہ بھی اس میں ایڈمٹ کریں گے. 2001 کے قانون کو ہم نے جلا دیا، آگ لگا دی. وہ مشرف ڈکٹیٹر کا جو قانون تھا بلدیات کے نمائندوں کا، میں آپ کو اس کی تعریف کرتا ہوں، اس میں اختیارات تھے. تعریف کر رہا تھا جی. مجھے میری تو بلدیاتی جو اس کو میں نے تو نہیں ختم کروایا، میری حکومت نے تو ختم نہیں کروایا، وہ عوام کے ساتھ دشمنی تھی. سر میں اس سے شروع ہوتا ہوں. میں آپ کو سپورٹ کر کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، کنر صاحب کرتے ہیں، عامر صاحب کریں گے، ہم سب جو اس کے سٹوڈنٹ ہیں اس کو کریں گے. اگر وہ درست تھا، وہ اچھا تھا، تو پھر آپ اس کو لے آتے. آپ نے تو الٹا جو آپ قانون لے کر آئے وہ تو عدالت نے محترم ابھی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی بحالی کا کیا ہے، نہ کہ 2019 کے امینڈمنٹ کا کیا ہے یا قانون کا کیا ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالی میری بات ریکارڈ پہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کروا کے عوامی نمائندے منتخب ہوں گے، وہ کب ہوں گے اب؟ کسی بھی پارٹی کے ہوں. یہ کرونا کی آپ کے سامنے صورتحال ہے. کرونا ایک ایسا فیکٹ ہے کہ اس کو ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا، اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. یہ ادارے اپنی مدت پوری کریں گے، اس کے بعد کریں گے نا. دوجی تے تیجی امینڈمنٹ آئی ہے نا، کوئی 2600 انہوں نے کارپوریشناں چھوٹیاں وڈیاں بنائیاں سن، ہن 800 تے. اب اس میں ایک اور میں تھوڑا سا 800 سے 800 پہ آ گئے ہیں. سینسس کی بات کریں، پہلے غیر قانونی اگر کام 20 سال سینسس نہیں ہوئے، مردم شماری نہیں ہوئی، اب مردم شماری جو ہو گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے. جو پچھلے بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے وہ پرانی بلدیاتی نہیں. مجھے بتائیں اب یہ ادارے اپنی مدت پوری کریں گے؟ یہ تو تفصیلی فیصلے میں لکھا ہوگا، میں نے تو نہیں بتانا جی. وہ کہا ہے جی انہوں نے ہماری ٹرم کمپلیٹ. اب اس میں فیلڈ آفس جو 274 ہماری یونین کونسل صاحب، اس میں 274 ہماری یونین کونسل سے لاہور کی بات کر لوں تو اس میں فیلڈ آفس بنا دیے گئے ہیں. جتنے فیلڈ آفس ہیں جو سرکاری عمارات تھیں ان میں بنائے گئے ہیں 106. وہ کرنل صاحب کو اس کا معلوم نہیں ہے، اگر نہیں پتا. عدالتی جیڑی مثالتی کمیٹی دا کدے کو اختیار چلو میرے بھرا یار اسی دوواں نے مسئلے حل کرنے نا لاہور دے. ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہے، وہ حقائق پہ بات لبدا کسے نوں، وہ میں نہیں لبدا، نہیں ملتا جی. عوامی نمائندہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ہم ہوتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گرین ٹاؤن سے شاہدرہ سے لے کے گرین ٹاؤن چلے جائیں، وہاں پہ فیلڈ آفس جو ہے وہ پورے لاہور کو دیکھ رہا ہے اس پہ. لیکن اس کے باوجود بھی یار وہ تو افسر ہیں، وہ لاہور کو دیکھ رہے ہیں. فیف یار میرے عوام مسائل میں میں پکا ڈیموکریٹک آدمی ہوں اور مجھے 20 دفعہ بھی الیکشن لڑنا پڑے تو میں بلدیات بے شک آج آپ نوٹ کر لیں، بیکاز بلدیات میں آپ کو ریئل سپیرٹ ملتی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی. اب پرویز مشرف صاحب کا قانون جو ہے نا وہ ہم کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. انہوں نے ساری اسمبلیاں ختم کر دی تھی. فرد واحد ملک وہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے جو قانون بنایا. بات کاٹوں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈکٹیٹر اچھا تھا، ڈی سی ختم کر دیے تھے، عوام کے ماتحت ڈی سی کو کر دیا تھا اس نے. انہوں نے آ کے پھر وہی انگریزوں کا قانونی دور بنا دیا اور پھر ڈی سی اور باقی بنا دیا. عوام کے ساتھ دشمنی کی انہوں نے. مجبوری تھی. مجبوری کہاں سے آئی؟ اتنے زیادہ اختیارات دے دیے کیونکہ ایم این اے نہیں تھے، اور چونکہ ساری دنیا میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ لوکل گورنمنٹس بہت. ویسے ہماری بھی تاریخ یہی ہے کہ جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء ہوں، جنرل مشرف ہوں، ہر دور میں جو ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے. پارلیمانی نظام اب یہ ساری صورتحال بن گئی ہے. لاہور ہو گیا گندا. لاہور میں اس دن بھی گیا تھا تو سارے چیئرمین شکایات کر رہے تھے کہ تقریباً 6-7 ہزار طلاق کے کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ نمائندے موجود نہیں ہیں. تو اب یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے شہر کی؟ کیا ادارے بحال ہونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور صاف ہوگا، بہتری آئے گی؟ نجم صاحب جو صورتحال ہے، عدالتی آرڈر کو اپنی مرضی کی وجہ سے مانا نہیں جا رہا. میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ آرڈر کو نہیں مان کے جب تفصیلی فیصلہ آنا ہے نا، پھر انہوں نے یوں ایک کیڑی کی چال پر لکھ دینا ہے کورٹ کو کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کا جواب آئے گا. مطلب ٹائم کو گین کرنے کی باتیں ہیں. ادروائز جو دسمبر تک جانا چاہ رہے ہیں، دسمبر تک جانا چاہ رہے ہیں. اتنا اور کوئی چیز نہیں یہی ہے مگر ہوگا نہیں. پر یہ کرنل صاحب نے ایک کام کیا ہے نا، ایک پروسیس سارا اڈاپٹ کر لیا ہے کہ چیف سیکرٹری کو اپلیکیشن، اس کے بعد سیکرٹری بلدیات کو اپلیکیشن، پھر اس کے بعد جا کے آفس آرڈر میں اپنی جوائننگ کا لیٹر،
پھر ہائی کورٹ میں جا کر کے اس کو عمل درآمد کا انہوں نے 21 دن میں اپنا کام پورا کر دیا ہے. اب جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تاریخ لگے گی نا بڑا سخت رویہ ہوگا چونکہ آرڈرز کلیئر تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسز کی بات کی جا رہی ہے نا, عفیف بھائی مان رہے ہیں کہ اتنے کیسز خالی ہیں. سر افسران کسی کا کام کرنے کو تیار نہیں, عوام بندے جو عام الیکٹڈ بندہ ہے نا وہ جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یار کام کروا دو, وہ لوگ کام کروا لیتے تھے. اپنا کام کرنے بڑی مہربانی. اب سرکاری یہ ہے کہ ان فیلڈ آفس کو جو بڑا ماڈرن قسم کے بنائے ہیں نا, جا کر آپ سرپرائز وزٹ کر لیں نا, وہاں پر اتنی دھول پڑی ہوئی ہے, وہاں پر بندہ ہی کوئی نہیں ہے, بندہ ہی کوئی. عوام رول گئی ہے نا, عوام رول گئی ہے, جو حقیقت ہے عوام رول گئی ہے. عفیف صدیقی پبلک کے بندے ہیں نا, سارے لوگ ان کے گھر میں آتے ہوں گے. صحیح ہے. اب یہ بیچارے کیا کریں, میرے گھر پہ آتے ہیں, مینو آ کے نا تسی میئر کا دیو. میں نے پہلے عرض کیا ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں, عوام سے ہمارا رشتہ برقرار رہتا ہے, وہ مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. یہ فیکٹ ہے, پہلے دن سے ہاؤس میں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں میکسیمم اختیارات ملنے چاہیے. آج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عوام رول رہی ہے. یہ مجھے اس شخص کے اوپر اتنا فخر ہے. اتنا جو سرکاری اصول کی بات ہے نا, جو عوام رول رہی ہے نا آپ کے سامنے. صحیح ہے. سرکاری ملازم جو ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے, اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو رہی ہے, کسی کے گھر میں اور کوئی ایشو ہے یا باقی معاملات ہیں, اس نے اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھا دے تو ہم اسے سلوٹ کریں گے. یہ کام اس نے کب دیکھنے ہیں؟ نجم بھائی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, فرض کرو ایک ڈیورس ہو گئی ہوئی ہے نا اور اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے, وہ اگلے نکاح نامے کو رجسٹر کرنے کے لیے they don't have any evidence. بچے باہر جانے والوں کے بہت سارے ایسے کیسز پڑے ہوئے ہیں. ایک بڑا سینئر آفیسر تھا ہماری آرم فورسز کے ریٹائرڈ, انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ 7 مہینے ہو گئے ہم روتے پھر رہے ہیں, کرنل صاحب کیا کریں. میں نے کہا سر میں خادم ہوں, اور بھی لوگوں کے 2-4 کیس تھے, میں نے سارے جو ہیں وہ کرا کے, ہر چوتھے دن میرے گھر کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے, میں پھر وہ جو دیکھیں مزے کی بات, وہ جو لوکل گورنمنٹ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, ہی ریفیوزڈ. اس نے کہا جی میں تو لیگلی اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دوں, کل کو کوئی گڑبڑ ہو جائے تو میں پکڑا جاؤں گا. پھر وہ کام ذمہ داری صحیح ہے, نمائندے ہی لے سکتے ہیں, اور قانونی طور پہ ہمارے پاس ہے مصالحتی کمیٹی. صحیح, اس چیز کو تو سپورٹ کرتے ہیں, بالکل سپورٹ کرتے ہیں, یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں. اس میں جو اچھی بات ہے اس میں بھی ذکر کروں کہ بزدار صاحب کی حکومت نے ایک بلدیہ ایپ بنائی ہے جس پہ آپ گھر بیٹھے, اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ جاری کر کے اپنے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بلدیہ میں, بلدیہ ایپ میں بے شمار قسم کی سہولتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ہر کسی کے گھر وہ بھی نہیں ہے جانا. آفس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ خالی ہوتے جو ہوندا جے لینا واسطے پھر تانوں اوتھے ہی جانا پیندا. پرنٹ اپنا نکال سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ پیدائشی سرٹیفکیٹ کی بات کر رہا ہوں. ڈائیورس سرٹیفکیٹ کا چونکہ پیدائشی بھی نہیں ملتا, وہ تہاڈے کول کوئی آیا نا تسی بناتا ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بھی ایشوز آتے ہیں, وہ بھی ظاہر تصدیق کے پہلو ایسے ہیں کہ وہ بندہ جب بھائی پی ایم پورٹل سی ایم پورٹل نہیں چل سکا تو بلدیات ایپ بھی بیٹھ جائے گا. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. ایک ہفتے سے پی ایم پورٹل جو ہے وہ بند پڑا ہے. اخبار میں نے پڑھا, کل کے اخبار میں ایک ہفتے سے پی ایم پورٹل بند پڑا ہے, یہ اخبار میں لکھا تھا. صحیح ہے. عفیف صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں مجھے صرف اتنا کہنے کہ آپ لاکھ تعریفیں کرتے رہیں بیوروکریٹس کی, میں بھی کرتا ہوں, ان میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بیوروکریٹس عوام کے خادم نہیں ہو سکتے. ایک بلدیاتی نمائندہ یا ایون میں ایم این اے اور ایم پی ایس کی بات کرتا ہوں, آپ جس مان کے ساتھ جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور رات کے 10 بجے 12 بجے بھی جا سکتے ہیں کہ تھانے میں کام نہیں ہو رہا, اسپتال میں کام نہیں ہو رہا, آپ اسی بیوروکریٹ کے پاس 4 بجے چھٹی کے بعد نہیں جا سکتے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ آفس آورز میں بھی جائیں, وہ وہاں پر لکھا ہوا کو ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ 2 بجے سے 3 بجے تک ہے, تو اس کے بعد آپ نہیں مل سکتے, یا 1 سے 3 بجے جو بھی وہ رکھ لیں. تو عوامی نمائندے جو ہیں, جو بھی ہو جائے, سیاست مشکل ترین کام ہے, اور سیاست ہی وہ چیز ہے, سیاسی لوگ ہی وہ بندے ہیں جو لوگوں کی مسائل کو, ان کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. اللہ کرے سیاسی نمائندے آئیں جو, مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہوں گے, پیپلز پارٹی ہوں گے, پی ٹی آئی کے ہوں گے, کسی بھی جماعت کے ہوں, سیاسی لوگ ہوں, اور وہ سیاسی طریقے سے لوگوں کی بات سن کر ان کے مسائل حل کر سکے. اللہ کرے یہ سسٹم دوبارہ بحال ہو جائے. آمین اور اللہ حافظ.